بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ داستان ہے ایک عظیم عورت کی، اور وہ عورت ہیں جس نے اسلام کی پہلی آواز پر لبیک کہا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت، اپنا مال اور اپنی وفاداری سے سہارا دیا۔ وہ عورت جسے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ عظیم ہستی ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ کی ولادت 565 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا مکمل نام خدیجہ بنت خویلد بن اسد تھا۔ وہ قریش کے ایک معزز اور بااثر خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جو تجارت اور شرافت میں مشہور تھا۔ ان کے والد خویلد بن اسد ایک مشہور تاجر تھے۔ وہ حسب نسب، شرافت اور کردار میں منفرد مقام رکھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجیت میں آ کر اسلام کی پہلی اور سب سے عظیم المرتبت خاتون بنی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے حسن سیرت، عفت و پاک دامنی اور تجارت میں مہارت کی وجہ سے مکہ میں طاہرہ کے لقب سے جانی جاتی تھیں۔ وہ ایک کامیاب تاجرہ تھیں، مگر ان کی اصل دولت ان کا دل تھا جو رحم، ہمدردی اور ایثار سے لبریز تھا۔ تیری سوچ کا انداز نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق، امانت اور دیانت کو دیکھا تو بی ان کی طرف مائل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قصے سنے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوئے اور وہ جان گئیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی وفاداری، محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ وقت آ پہنچا جب دنیا کے سب سے بہترین جوڑے کا نکاح ہوا، ایسا نکاح جس میں دنیاوی مفاد نہیں بلکہ روحانی قربت تھی۔ نکاح کی مجلس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں منعقد ہوئی، جہاں بنی ہاشم اور قریش کے معززین شریک ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نکاح کا خطبہ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کیا۔ اس نکاح میں مہر 500 درہم مقرر کیا گیا، جو اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑی رقم سمجھی جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر تقریباً شیعہ روایات کے مطابق 25 سے 28 سال تھی جب ان کی نبی کریم سے شادی ہوئی۔ یہ نکاح نہ صرف ایک ازواجی بندھن تھا بلکہ یہ ایک عظیم رفاقت کی بنیاد بھی تھا۔ ان کی شادی کے وقت ان کے پاس بے شمار دولت، مال و اسباب موجود تھا، جس میں شامل تھا بہت ساری جائیدادیں۔ وہ کئی قیمتی زمینوں اور چراگاہوں کی مالک تھیں۔ ان کے پاس اونٹوں، گھوڑوں، بکریوں اور بھیڑوں کے بڑے ریوڑ تھے۔ سونے چاندی کے زیورات اور دیگر قیمتی دھاتیں موجود تھیں۔ وہ سونے اور چاندی کے سکوں کی بڑی مقدار کی مالک تھیں۔ یہ ساری دولت ان کی محنت، کاروباری فہم و فراست اور دانش مندی کا نتیجہ تھی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی دولت کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں خرچ کیا، جس سے ابتدائی مسلم کمیونٹی کو بے حد فائدہ پہنچا۔ جہاں تک ان کے اونٹوں کی تعداد کا تعلق ہے، روایات کے مطابق ان کے تجارتی قافلوں میں ہزاروں اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ دولت و زر تھی، تیرے زر و دینار پہ دنیا کی نظر تھی۔ حیرت ہے کہ اس وقت بھی تو ابر گوہر تھی، تجھ کو کسی اجڑے ہوئے گھر کی بھی خبر تھی۔ یہ کام تو مشکل تھا مگر کر کے دکھایا، یہ کام تو مشکل تھا مگر کر کے دکھایا۔
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار اس وقت نمایاں ہوا جب غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ وحی کے بعد جب حضور اکرم گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے محبت اور یقین کے ساتھ انہیں تسلی دی اور ان کے سچے اور نیک سیرت ہونے کی گواہی دی۔ یہ حضرت خدیجہ تھیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت خدیجہ سلام اللہ اسلام کی سب سے پہلی مومنہ بنی اور اپنا سب کچھ اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان کی محبت، وفاداری اور ایثار کے بغیر اسلام کی ابتدا شاید اتنی سہل نہ ہوتی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ وہ عظیم ہستی تھیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اپنایا بلکہ ہر طوفان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ شیب ابی طالب کا واقعہ اسلام کی ابتدائی تاریخ کا ایک کٹھن دور تھا۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی ہاشم اور ان کے ساتھیوں کا مکمل سماجی و اقتصادی بائیکاٹ کر دیا۔ 3 سال تک مسلمان مکہ کے قریب وادی شیب ابی طالب میں محصور رہے، جہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی روک دی گئیں۔ ایسے مشکل وقت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار بے مثال تھا۔ روایات کے مطابق انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی۔ وہ خود سختیوں کا مقابلہ کرتی رہیں لیکن دوسروں کو سہارا دیتی رہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قربانیوں نے مسلمانوں کو زندہ رکھا اور ان کی بے لوث حمایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے کو مزید مضبوط کرنے کا سبب بنی۔ احساس تیرے سرمایہ عمران بہت ہے، تو کیا تیری اولاد کے احسان بہت ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سب سے بڑی سعادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت تھی، جنہیں تمام عالمین کی عورتوں کی سردار کہا گیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو بہترین تربیت دی جو آگے چل کر ولایت اور امامت کی بنیاد بنی۔ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک درخواست کی، میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ ان کی یہ وصیت ان کی ماں جیسی شفقت، قربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ سلام بی بی خدیجہ۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قربانیاں کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے اپنی تمام دولت، سکون اور زندگی کا ہر لمحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دیا، مگر یہ قربانیوں کا سفر انہیں کمزور کر گیا۔ 10 رمضان بعثت کے 10ویں سال 619 عیسوی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ ان کی ضرورت تھی، حضرت خدیجہ سلام اللہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 64 یا 65 سال تھی۔ یہ سال عام الحزن کہلایا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں تک افسردہ رہے۔ وہ ہر وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کرتے۔ ایک بار حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ نے آپ کو خدیجہ کے بدلے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم خدیجہ جیسی کوئی نہیں۔ انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ حیدر تیرا داماد، محمد تیرا شوہر، حسنین نواسے ہے تو زہرا تیری دختر۔ بولو سبحان۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت اور مقام کے بارے میں قرآن پاک میں کئی ایسی آیات ہیں جن کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شان میں ان کا سبب نزول بیان کیا ہے۔ سورۃ الضحیٰ، یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور ان کے ماضی و حال کے حالات کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی محبت، ان کی مالی مدد اور ان کی قربانیوں کو بھی ان آیات کے مفہوم میں شامل کیا جاتا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔
تفاسیر میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی خوشحالی حضرت خدیجہ سلام اللہ کے ذریعے ممکن ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں دے دیا اور اللہ نے انہیں ان کی دولت کے ذریعے تقویت بخشی۔ سورہ کوثر، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ مفسرین کے مطابق کوثر سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا تسلسل تھیں۔ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا جب کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی نسل ختم ہونے والا کہا، کیونکہ ان کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ سلام اللہ کے ذریعے باقی رہی۔ سورۃ النشرہ، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا اور تم سے تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا؟ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئیں۔ حضرت خدیجہ کو بھی اس تسلی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر مشکل وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ سورۃ الاحزاب، اے نبی، ایمان والوں کے لیے خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ آیت ازواج مطہرات کی عظمت کو بیان کرتی ہیں اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ان میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے وفادار، مخلص اور اولین بیوی تھیں۔ مختلف آیات کی تفاسیر میں ان کی خدمات، قربانیوں اور مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ ان کی ذات اسلام کے ابتدائی دور میں سب سے بڑا سہارا بنی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کی محبت اور وفاداری کو یاد کرتے رہے۔ اسلام کی عظمت تیری مرہون رہے گی، تا حشر نبوت تیری ممنون رہے گی۔ سب مل کے بولیں، جنت المعلا تک کی صدا جانی چاہیے جہاں قبر۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک ایسی ہستی تھیں جنہوں نے اپنی محبت، ایثار اور صبر سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آج 1400 سال بعد بھی ان کی قربانیاں ایک مشعل راہ ہیں۔ وہ خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہیں جو ایمان، وفاداری اور صبر کا درس دیتی ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی ان کی طرح صبر، وفاداری اور ایثار کی روش اپنانے کی سعادت بخش۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ اخلاص برائے بلندی درجات سید افضال حسین زیدی، قیصرہ بانو، سید سردار حسین زیدی، ام زہرا زیدی اور اپنے مرحومین کی بلندی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔